اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین، ایک بہت بڑا یہ الزام ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شیعان علی نے قتل کیا ہے کہ آیا کیا وہ شیعہ تھے یا ان کا کوئی مسلک اور تھا؟ تو پہلی بات کہ جناب مسلم بن عقیل کوفہ میں آ کر فرزند رسول کی بیعت لے رہے ہیں۔ حاکم کوفہ نعمان بن بشیر اپنی فطری صلح پسندی کے باعث طرح دے رہا ہے۔ عین اسی موقع پر یزید کے پاس کوفہ سے خط جاتا ہے جس کی عبارت یہ ہے: مسلم بن عقیل کوفہ آئے ہیں اور شیعوں نے ان کے ہاتھ پر حسین بن علی کی بیعت کی ہے۔ اگر آپ کو کوفہ میں اپنی سلطنت قائم رکھنا ہے تو ایک طاقتور شخص کو یہاں مقرر کیجیے جو آپ کا حکم نافذ کرے اور دشمن کے ساتھ وہ سلوک کرے جو آپ خود اگر ہوتے تو کرتے۔ اس لیے نعمان بن بشیر فطرتاً کمزور ہے یا کسی وجہ سے کمزوری ظاہر کر رہا ہے۔ اس خط کے لکھنے والے 3 آدمی ہیں: عبداللہ بن مسلم بن سعید حضرمی، حلیف بن امیہ، دوسرا ہے عمارہ بن عقبہ اور تیسرا ہے عمر بن سعد ابن ابی وقاص۔ یزید نے یہ خط دیکھ کر جو فرمان ابن زیاد کے نام لکھا اس کی عبارت قابل دید ہے۔ یزید اس کو لکھتا ہے: میرے پاس میرے شیعوں نے جو کہ کوفہ کے رہنے والے ہیں یہ لکھا ہے کہ ابن عقیل کوفہ میں جتھے جمع کر کے مسلمانوں کی موجودہ بنی بنائی بات کو بگاڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا فوراً وہاں جاؤ اور مسلم پر قابو حاصل کر کے بائیں طور سزا دو کہ اسے قید خانہ میں ڈال دو یا قتل کر دو یا شہر بدر کر دو۔ چنانچہ نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا جاتا ہے اور ابن زیاد کو بصرہ کے علاوہ کوفہ کا گورنر بھی بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ عمر بن سعد کون ہے جو اس خط کے لکھنے والوں میں ہے۔ بے شک یہ وہی سپاہی سالار ہے جو حسین بن علی کے قتل کے لیے بھیجا گیا تھا، جس نے سب سے پہلے تیر لشکر حسین کی طرف مارا تھا، اور اس کے یہ لفظ تھے کہ شیعہ جماعت نے مسلم کے ہاتھ پر حسین کی بیعت کر لی ہے۔ اور یہ بات صاف بتاتی ہے کہ اس شخص کو جماعت شیعہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اور پھر یزید کی یہ تحریر کہ مجھ کو میرے شیعوں نے کوفہ سے لکھا ہے، یہ بات بتلا رہی ہے کہ یہ شخص یزید کا شیعہ تھا، نہ کہ حسین کا، نہ کہ حضرت علی علیہ السلام کا، اور اس کی خلافت کو تسلیم کرنے والی جماعت سے تھا۔ فرزند رسول کو کربلا پہنچنے اور دشمنوں نے محاصرہ کر لیا۔ 7ویں تاریخ قاصد آتا ہے اور ابن زیاد کی طرف سے عمر سعد کو یہ خط دیتا ہے: حسین اور اصحاب حسین کے سامنے پانی کی طرف سد راہ ہو جاؤ اور ان کو ایک قطرہ چکھنے کو بھی نہ ملنے پائے، جیسا کہ ذکی تقی مظلوم امیر المومنین عثمان بن عفان کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا۔ کہاں ہیں یہ قاتل حسین کو شیعہ کہنے والے؟ اب یہاں پہ ذرا اگر تاریخ کے اوراق کو الٹا جائے تو حافظ محمد بن جریر طبری کی تحریر پر نظر ڈالیں تو وہ بتلائیں گے کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا۔ اور تیسری بات، 9 محرم الحرام کو عزرہ بن قیس احمس جو فوج مخالف میں تھا، یعنی یزید کی فوج میں تھا،
اور جناب زہیر بن کین کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کا لب لباب یہ ہے کہ اے زہیر، تم نے ہماری دانست میں اس خاندان کے شیعوں میں سے نہ تھے بلکہ عثمانی مذہب رکھتے تھے۔ زہیر نے کہا اچھا، اب تو میرے یہاں ہونے سے تم سمجھے کہ میں شیعان اہل بیت میں سے ہوں۔ عذرا کا یہ کہنا تم تو شیعہ جماعت سے نہ تھے بلکہ عثمان کے ماننے والوں میں سے تھے، صریح دلیل ہے کہ یہ طے شدہ امر تھا کہ اس وقت جو حسین کا ساتھ دے وہ شیعہ جماعت سے ہے، اور جو لوگ ان کے مد مقابل میں تلواریں کھینچے ہوئے ہیں وہ عثمانی المسلک اور مخالف تشیع ہیں۔ اور زہیر کا یہ مقولہ کہ اب تو میرے یہاں ہونے سے سمجھے کہ میں شیعہ اہل بیت ہوں، اور وہ بھی اس کا زبردست مؤید ہے۔ اور چوتھی بات، اصحاب حسین سے نافع بن ہلال جملی جنگ کے لیے نکلے اور وہ یوں رجز پڑے جا رہے تھے کہ میں قبیلہ بنی جمل میں سے ہوں اور علی کے مذہب پر ہوں۔ ایک شخص مقابلے پر نکلا جس کا نام مزاحم بن حریث تھا۔ اس نے کہا انا علی دین عثمان، میں تو عثمان کے مذہب پر ہوں۔ یہ کہہ کر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ اب تو تاریخ نے کوئی تعمیہ باقی نہیں رکھا، طرفین کے مذہب کو اتنا روشن کر کے پیش کر دیا ہے کہ شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور پانچویں بات، جنگ پر لشکر عمر بن سعد میں عمر بن حجاج نے کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے اہل کوفہ، امیر کی اطاعت اور اپنی متفقہ رائے پر سختی سے قائم رہو اور کوئی شک نہ کرو، اور ان لوگوں کے قتل میں جو مذہب سے نکل گئے ہیں اور ان امام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ امام حسین نے یہ آواز سنی اور فرمایا اے عمر بن الحجاج، تو میری جنگ کے لیے لوگوں کو آمادہ کر رہا ہے؟ کیا ہم مذہب سے نکل گئے ہیں اور تم مذہب پر قائم ہو؟ خدا کی قسم، جب یہ چند روز زندگی ختم ہو جائے گی اور موت کا مزہ چکھو گے، اس وقت معلوم ہوگا کہ کون مذہب سے نکلا تھا